السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بجٹ تجاویز کے دوران غیر ضروری اخراجات اور اہم اسکیموں کے لیے درکار فنڈز مختص کریں، وزیر اعلیٰ کی عہدیداروں کو ہدایت۔ گورنر نے دستوری عہدے کی توہین کی ہے، عہدے کی میعاد میں توسیع یا کمیشن کی خاطر KCR کی کر رہے ہیں ستائش، کانگریس کا الزام۔ درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں میت کی تدفین کا تنازع، پولیس کو کرنی پڑی مداخلت۔ اور شاستری پورم ریلوے لائن کے پاس جمع پانی میں گر کر ایک شخص فوت، متوفی کے فرزند نے پولیس پر لاپرواہی کا لگایا الزام۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سال 2018-19 کے بجٹ کے دوران غیر ضروری اخراجات اور ضروری اسکیموں کے لیے درکار فنڈز کو نظر میں رکھتے ہوئے تجاویز تیار کریں۔ ذرائع کے مطابق اہم محکمہ جات سے اب تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کو تجاویز روانہ نہیں کی گئیں۔ ان محکمہ جات نے مزید 2 یا 3 دن کی مہلت مانگی ہے۔ ریاست میں جاری مرکزی و ریاستی اسکیمات کو مختص کردہ فنڈز استعمال نہ ہونے والی اسکیموں کو مجوزہ بجٹ میں فنڈز مختص نہ کرنے کی بھی وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی۔ اسی دوران وزیر فائنانس نے کہا ہے کہ ریاست میں GST کی عمل آوری سے شرح پیداوار میں کمی آئی ہے۔ ریاست کی 21.9% شرح پیداوار گھٹ کر 14% ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال بھی اہم اسکیموں کو مشن کاکتیہ، مشن بھگیرتا، ڈبل بیڈ روم جیسی اسکیموں کے لیے پھر ایک بار قرض کے سہارے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کسانوں کی امدادی اسکیم کے لیے ایک ہی وقت میں 6,000 کروڑ روپے نقد کرنسی دینے پر RBI غور کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر فائنانس ای راجندر نے مرکزی وزیر فائنانس ارون جیٹلی سے ملاقات کرتے ہوئے 15 مئی کو کسانوں کی امدادی اسکیم کے لیے 6,000 کروڑ روپے کی کرنسی روانہ کرنے کی درخواست کی۔ اس سلسلے میں RBI نے خلاصہ کیا ہے کہ نوٹ تبدیلی کے وقت تلنگانہ سے 1,40,000 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ اس رقم کو نئے کرنسی کی شکل میں تلنگانہ کو جاری کر دیا گیا۔ RBI نے کہا کہ عوام بینک سے رقم نکال رہی ہیں لیکن رقم جمع نہیں کر رہی، جس سے اتنی بڑی مقدار میں نقد کرنسی فراہم کرنا مشکل ہے۔ RBI نے کہا کہ تلنگانہ میں یومیہ 3,000 کروڑ کرنسی کا لین دین ہوتا ہے، 6,000 کروڑ نقد رقم دینا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں RBI نے کوئی تحریری جواب نہ دیتے ہوئے زبانی طور پر کہا کہ ہر 10 دن میں 1,000 کروڑ روپے روانہ کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ گورنر ESL نرسمن نے دستوری عہدے کی توہین کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد گورنر KCR اور ہریش راؤ کی تعریف کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ان کا نام دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وکرمارکا نے کہا کہ گورنر کو چاہیے تھا کہ امبیڈکر کے نام سے موسوم اس پروجیکٹ کے نام کو تبدیل کرنے اور اس کے تخمینے میں 80,000 کروڑ روپے کے اضافے سے متعلق سوال کرنا تھا، لیکن گورنر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر جس طرح سے KCR اور ہریش راؤ کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں راج بھون کو TRS بھون کہہ سکتے ہیں۔ وکرمارکا نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے 26 پیکیجز کے ٹینڈر کا جائزہ لیں تو حقائق سامنے آئیں گے۔ اگر گورنر ایسا نہیں کریں گے تو صدر جمہوریہ سے اس سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی۔ سابق رکنی راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ گورنر KCR کی تعریف اپنی میعاد میں توسیع یا پھر کمیشن کے لیے کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ تکمیل ہونے سے پہلے گورنر کا سرٹیفکیٹ دینا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد جب یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو اور اس میں بدعنوانیاں سامنے آئیں گی، اس کے لیے گورنر برابر کے ذمہ دار ہیں۔ بدعنوانیوں کی تحقیقات کے دوران CBI گورنر سے بھی پوچھ تاچھ کرے گی۔ سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ وہ گورنر بن کر راج بھون میں نہیں بلکہ انتخابات میں حصہ لے کر عوام کے بھون میں رہیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں TRS کی متبادل جماعت BJP ہے۔ دتاتریہ نے کہا کہ ریاست کے آبپاشی پروجیکٹس مرکز کے تعاون سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گورنر کی جانب سے KCR کی ستائش پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن گورنر کو چاہیے تھا کہ وہ مرکز کے تعاون کا ذکر کرتے۔ انہوں نے کہا کہ سرپنچ انتخابات بالراست کروانے کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کو کل جماعتی اجلاس طلب کرنا چاہیے۔ سابق وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے متاثرہ کسانوں کو گورنر سے ملاقات کرنے سے روکا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر نے پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کی تعریف تو کی، لیکن اس کے لیے اراضی دینے والے کسانوں کی بازآباد کاری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں سے زبردستی اراضی لی گئی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں نے گورنر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نے کسانوں کو روک دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گورنر ان کسانوں کو راج بھون طلب کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ اگر گورنر وقت دیں گے تو کانگریس ان کسانوں کو راج بھون میں گورنر سے ملاقات کروائے گی۔ اسمبلی میں پنچایت راج بل پیش ہونے سے پہلے انتخابات کے مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن کی رساکشی کا آغاز۔ سرپنچوں کے بالراست انتخابات کے حق میں حکومت اور مخالفت میں اپوزیشن۔ فروری میں پنچایت انتخابات کا وزیر اعلیٰ کا اعلان ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی ایک رپورٹ۔ گزشتہ 4 سال سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپوزیشن کو حکومت کی مخالفت میں مصروف رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب بھی کسی مسئلے پر اپوزیشن حکومت پر حاوی ہوتا دیکھ کر وزیر اعلیٰ اپنے نت نئے اعلانات سے ان کے ذہن اور موقف کو تبدیل کرنے میں کامیاب رہے۔ برقی بدعنوانیوں میں کانگریس کی گرفت کو مضبوط ہوتا دیکھ کر وزیر اعلیٰ نے کلیکٹر کانفرنس میں فروری میں پنچایت راج انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اپوزیشن جماعتیں فوراً متحرک ہو گئیں اور اس کی مخالفت میں جٹ گئیں۔ اپوزیشن بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ فروری میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، لیکن وزیر اعلیٰ کی ضدی مزاج سے اپوزیشن بھی خوفزدہ ہے، کیونکہ GHMC انتخابات میں اس کا تجربہ اپوزیشن کو ہو چکا ہے۔ اب رہی بات پنچایت انتخابات کی کہ کیا یہ فروری میں کرائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ موجودہ پنچایت کی میعاد اگست تک ہے۔ اس سے پہلے انتخابات کروانا دستوری اصول کے خلاف ہے۔ حکومت نے اب تک پنچایت راج بل اسمبلی میں پیش نہیں کیا ہے۔ بل اسمبلی میں پیش ہو اور اس کی منظوری کے بعد تلنگانہ میں 4000 نئے گرام پنچایت بنائے جائیں گے اور ان گرام پنچایتوں کی حد بندی، محفوظ نشستوں اور دیگر امور کے علاوہ ووٹر لسٹوں کے کام کا اگر جنگی خطوط پر بھی کیے جائیں تو 45 تا 50 دن کا وقت درکار ہے۔ تو پھر وزیر اعلیٰ کا فروری میں انتخابات کے اعلان میں کتنی سچائی ہے یا پھر کوئی سیاسی حربہ، اس کا فیصلہ تو وقت پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان سے اپوزیشن تو اپوزیشن، حکمران جماعت کے ارکان بھی پریشان ہو گئے۔ TRS قائدین عام انتخابات سے پہلے یہ انتخابات کروانے کے حق میں نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سرپنچوں کے انتخابات کو بالراست طور پر کرانے کے فیصلے کی مخالفت تمام اپوزیشن کر رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ در حقیقت وزیر اعلیٰ بھی نہیں چاہتے کہ عام انتخابات سے پہلے پنچایت کے انتخابات کروائے جائیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اسمبلی میں اکثریت ہونے کے سبب بل تو منظور ہو جائے گا، لیکن حکومت کے دیگر فیصلوں کے خلاف اپوزیشن عدالت سے رجوع ہوگی اور یہ انتخابات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یہی چاہتے ہیں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جون جولائی میں اپوزیشن پنچایت انتخابات کروانے کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ فروری میں انتخابات کرانے کا اعلان کرتے ہوئے عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پنچایت انتخابات کے حق میں ہے، لیکن اپوزیشن ہی انتخابات میں اصل رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ سے متصل قبرستان میں ایک میت کی تدفین کے تعلق سے تنازع پیدا ہو گیا تھا، جو پولیس کی مداخلت کے بعد حل کر لیا گیا۔ مقامی افراد اپنے ایک مرحوم رشتہ دار کی تدفین انہی کی دادی کی قدیم قبر میں کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے کہ درگاہ کے عملے نے کام رکوایا۔ عملے نے عذر بتایا کہ وقف بورڈ کے خصوصی آفیسر کی ہدایت پر کام روکا جا رہا ہے۔ میت کے رشتہ داروں نے آفیسر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ متولی نے کام رکوایا ہے، جبکہ متولی نے 4 ٹی وی کو بتایا کہ انہیں تاحال اس قسم کے اختیارات نہیں دیے گئے ہیں اور اس مسئلے کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میت کے رشتہ داروں کی برہمی اور شکایت پر پولیس وہاں پہنچی اور کام کا دوبارہ آغاز کروایا۔ مقامی افراد نے درگاہ کے امور پر وقف بورڈ کی ناقص کارکردگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سجائی صاحب کو فون کرے، ان کو معلوم ہے، ان کو مرتا صاحب انچارج ہے، انہیں میرے کو نہیں معلوم رہا ڈیڈ باڈی کہاں رکھنا لے کے آ کے ان کل صبح 5-6 بجے ہوا نہیں، انہوں بولے میرے کو نہیں معلوم، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں بولے ان کی ریکارڈنگ ہے ہمارے کا، نہیں بولے تو دونوں تو بات کرے تو انہوں بولے نہیں ہمارے کو پرمیشن نہیں ہے، انہوں بولے ہم ان کو پرمیشن دے دیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آئندہ ماہ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے اجلاس عام کے بارے میں شعور بیداری کرنے ریاست تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک و مہاراشٹر میں استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے جلسے عام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس خصوص میں ایک جلسے عام پیر 29 جنوری کو ظہیر آباد میں منعقد ہوگا۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدارت کریں گے۔ مرکزی استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے ظہیر آباد کے لیے ایک استقبالیہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مولانا مدثر قاسمی اس کے صدر بنائے گئے ہیں۔ کنوینر کی حیثیت سے محمد یوسف کا انتخاب کیا گیا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل و سابق وزیر محمد فرید الدین کمیٹی کے سرپرست رہیں گے۔ مرکزی استقبالیہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری و کنوینر رحیم الدین انصاری کی صدارت میں ایک اجلاس مسجد موسیٰ میں منعقد ہوا، جس میں ظہیر آباد کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مرکزی استقبالیہ کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری سید منیر الدین احمد مختار نے مقامی استقبالیہ کمیٹی کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ملک کے سرکردہ عالم دین مولانا غلام محمد وستانوی، جنہیں خادم القرآن کہا جاتا ہے، نے کہا ہے کہ ملک میں کل ہند سطح پر قرآن، حدیث و تفسیر کے مسابقتی مظاہرے جامع اشاعت العلوم عقل قوا کی جانب سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کل ہند سطح کے مقابلوں سے قبل ریاستی سطح و بین ریاستی مقابلے ملک بھر میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مولانا وستانوی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں 4 ریاستوں کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش و تلنگانہ کے بین ریاستی مقابلوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ 4 ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ ان مقابلوں میں 102 دینی مدارس کے تقریباً 200 سے زائد طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ اس سہ روزہ مقابلوں میں کامیاب طلباء کو انعامات و اعزازات دیے جائیں گے۔ یہ طلباء کل ہند مقابلوں میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 26 سال سے ان مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان مقابلوں کے سبب طلباء میں بہتر اور معیاری مسابقت پیدا ہوتی ہے۔ جامع اشاعت العلوم عقل قوا کی جانب سے دینی تعلیم کے ساتھ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ معیاری تعلیم کا انتظام ہے۔ بہت جلد قانون کی تعلیم کا بھی انتظام شروع کیا جائے گا۔ دارالعلوم حیدرآباد رحیم الدین انصاری نے کہا ہے کہ ہندوستان میں قرآن، حدیث و تفسیر کے مسابقتی کو مقبولیت حاصل ہے۔ نئی نسل میں دینی علوم کے لیے جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ گزشتہ 4 سال سے برقی پیداوار میں 1 یونٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن ریاست میں 24 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت برقی خرید رہی ہے۔ اس کا استعمال مؤثر انداز میں کرنے کے بجائے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ نامپلی کنٹرول روم اور پان منڈی کے علاقے میں دن کے اوقات میں اسٹریٹ لائٹس کھلے دیکھے گئے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ارباب مجاز کو چاہیے کہ اس سلسلے میں توجہ دیتے ہوئے مؤثر کارروائی کرے۔ امریکہ میں مقیم ہندوستانی نژاد مسلمانوں کی تنظیم امریکن فیڈریشن آف مسلمز آف انڈین اوریجن افمی حیدرآباد میں ہنرمند کی تربیت کے لیے ایک اکیڈمی قائم کرے گی۔ اس کے علاوہ افمی لکھنؤ، جودھ پور اور ملک کے دیگر شہروں میں ثانوی و اعلیٰ تعلیم کے مراکز کو فروغ دے گی۔ افمی کے نو منتخب صدر ڈاکٹر قطب الدین نے یہ بات بتائی۔
حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر قطب الدین کا افمی کے حالیہ اجلاس میں جودھپور راجستھان میں جو منعقد ہوا تھا بحیثیت صدر انتخاب عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ہند کے مقابل شمالی ہند میں مسلمانوں کی پسماندگی زیادہ ہے۔ افمی تعلیمی طور پر اقلیتوں کو مستحکم کرنے کئی ملین ڈالرز کی مدد کر رہی ہے۔ ڈاکٹر قطب الدین جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 27 سال سے امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہیں، انہوں نے ہندوستان کی نئی نسل کے طور طریقوں اور تہذیب سے لا تعلقی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کی نئی نسل ڈرگز اور دوسرے نشہ آور ادویہ کا شکار بن رہی ہے۔ ہندوستانی نئی نسل بھی مغرب کی اس تقلید پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے نشہ آور ادویہ کے علاوہ اسمارٹ فونز ایڈکشن کو بھی مضر رساں قرار دیا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے، جو انحطاط ہے، جو پرسنٹیج ہے ان ہائر انسٹیٹیوشن اینڈ گریجویشن میں، اس کے لیول کو بہت بڑھائیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو ہے مسلمان بھی اتنی ہی تعداد میں رہیں جو ہائر انسٹیٹیوشن میں جتنے دوسرے کمیونٹیز ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے کوچنگ سینٹرز، مینٹورشپ، career guidance, vocational training centers and computer guidance and to avail the facilities جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ایکسپلور کرنا ہے، اور مسلمان طلباء کو تعلیم کے میدان پر خصوصی طور پر لا اور جو ہے فائنانس، انٹرپرینورشپ، بزنس میں بھی انوالو کرنا ہے۔ اسی کے مقصد کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایسے کوچنگ سینٹر قائم کریں جس میں ان کو نہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا موقع ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائرز اور آئی ٹی اسکالرز، آئی ٹی پروفیسرز اور آئی پی ایس، آئی اے ایس عہدیدار بھی بن سکیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چادر گھاٹ، کمال نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے فرداً ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے کمال نگر کے علاقے میں مجلس کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ ابرار اور محمد شفیع موجود تھے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے اتوار کے دن ملے پلی ڈویژن کے علاقے سیتارام باغ میں 7.5 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری تعمیر سی روڈ کے کاموں کا جائزہ لیا اور فرداً عوام سے ملاقات کی۔ مقامی عوام نے ڈرینیج کی نئی بڑی لائن کی تنصیب کا مطالبہ کیا اور سیتارام باغ میں کمیونٹی ہال کا مطالبہ کرتے ہوئے جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ جعفر حسین معراج نے تیقن دیا کہ سیتارام باغ میں ایک کمیونٹی ہال قائم کیا جائے گا اور وہ جلد سے جلد ڈرینیج لائن کی تنصیب بھی کروائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کیلت النبین واقع مغلپورہ میں نماز گاہ کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، جامع نظامیہ کے مفتی خلیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آصف نگر بلدی ڈویژن کے کشن نگر میں آلودہ پانی اور پانی کی قلت کے مسئلے کی مستقل یکسوئی کروا دینے پر مقامی افراد نے دارالسلام میں مجلس قائدین سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مسلسل آلودہ پانی کی شکایت پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے نئی آبی پائپ لائن تنصیب کروائی تھی۔ مقامی افراد نے اس موقع پر رکن اسمبلی اور نمائندے رکن بلدیہ معین کی گلپوشی بھی کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی زیر سرپرستی کام کرنے والی اتحاد الیکٹریکل یونین کی جانب سے سال 2018 کے لیے ترتیب دیے گئے کیلنڈر کی رسم اجرائی دارالسلام میں انجام دی گئی۔ اراکین اسمبلی احمد بلالہ، کوثر محی الدین اور جعفر حسین نے رسم اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر یونین کے ذمہ دار بھی موجود رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شعلہ بیان مقرر اور سینئر مجلس کارکن ابو طلحہ امجد کو رکن حج کمیٹی نامزد کرنے پر دارالسلام میں ان کی گلپوشی کی گئی۔ اراکین اسمبلی احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین کے علاوہ اراکین بلدیہ اور سرگرم کارکنوں کی جانب سے
ابو طلحہ امجد کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی گلپوشی کی گئی۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے عرصے سے تشکیل طلب حج کمیٹی کی تشکیل سے متعلق ہفتہ 20 جنوری کو جیو جاری کیا تھا، جس میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے ابو طلحہ امجد کو نامزد کیا گیا تھا۔ ابو طلحہ نے اس موقع پر صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ حیدرآباد میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے 280 سے زائد افراد کو عدالت نے سزا سنائی ہے، جبکہ 14 افراد کو چالان کی ادائیگی میں ناکامی پر سزا دی گئی۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 9 افراد کو جیل بھیجا گیا۔ 16 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس مستقل طور پر معطل کیے گئے ہیں، جبکہ 18 افراد کے لائسنس معطل کیے گئے۔ عدالت نے ان پر 48 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ 1 جنوری سے 19 جنوری تک جملہ 2274 چارج شیٹس حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف جاری کی گئی ہیں۔ عدالت نے ان کو 2 دن سے 30 دن تک کے درمیان سزا سنائی۔ ان کو چنچل گڑا جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ حالت نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد جن کو سزا سنائی گئی ہے کو سرکاری ملازمت حاصل کرنے، پاسپورٹ حاصل کرنے، ویزا کلیئرنس میں مشکلات ہوں گی۔ ایک گمشدہ شخص کی مشتبہ موت کے لیے میرادلیو پلی پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ پولیس کے سابق ASI 60 سالہ غوث محی الدین 12 جنوری کو لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی گمشدگی کی شکایت میلاردیو پلی پولیس میں درج کروائی گئی تھی۔ اتفاق سے 17 جنوری کو وہ CCTV فوٹیج میں نظر آئے۔ نامعلوم شخص نے اس کی خبر غوث محی الدین کے فرزند عظمت محی الدین کو دی، جس پر عظمت محی الدین نے میلاردیو پلی پولیس کے کانسٹیبل محمد امجد سے مل کر انہیں غوث محی الدین کو فوری تلاشی کرنے کی درخواست کی، لیکن کانسٹیبل امجد نے اسٹاف نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے تساہل سے کام لیا۔ متوفی کے فرزند نے ان کے والد کی موت کے لیے میلاردیو پلی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پر مقامی رکن بلدیہ محمد مصباح نے جائے واقعہ پہنچ کر لاش کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے پولیس عہدیداروں سے بات کی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تو کرام گیٹ پولیس حدود میں نومولود بچے کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تو کرام گیٹ علاقے میں محمدیہ مسجد کے قریب کچرا کنڈی میں ایک نومولود بچے کی لاش پائی گئی۔ مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دینے پر بچے کی لاش کو گاندھی اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ انجن بولی کی ایک شراب کی دکان کے پاس ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ فلک نما پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ متوفی کی شناخت نواز نامی ایک شخص کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی شراب نوشی کا عادی تھا۔ فلک نما پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے ایک کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے متوطن 35 سالہ ڈیوڈ بسنتی اور اس کی 15 سالہ لڑکی سری رام کالونی میں ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ دونوں ایک چاکلیٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ بسنتی کی غیر موجودگی میں ڈیوڈ اس کی کم عمر لڑکی کے ساتھ گزشتہ 2 مہینوں سے جنسی استحصال کر رہا تھا۔ بسنتی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پہاڑی شریف پولیس میں اس کی شکایت درج کروائی۔ ACP وسنتھلی پورم پولیس رویندر ریڈی اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بجٹ تجاویز کے دوران غیر ضروری اخراجات اور اہم اسکیموں کے لیے درکار فنڈز مختص کریں، وزیر اعلیٰ کی عہدیداروں کو ہدایت۔
گورنر نے دستوری عہدے کی توہین کی ہے، عہدے کی میعاد میں توسیع یا کمیشن کی خاطر KCR کی کر رہے ہیں ستائش، کانگریس کا الزام۔ درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں میت کی تدفین کا تنازع، پولیس کو کرنی پڑی مداخلت۔ اور شاستری پورم ریلوے لائن کے پاس جمع پانی میں گر کر ایک شخص فوت، متوفی کے فرزند نے پولیس پر لاپرواہی کا لگایا الزام۔ اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔